میں معافی لے کر تاریخ کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا۔ بھٹو کی موت سے فوجی حکمران مشکل میں تھے۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار اور سینئر صحافی مظہر عباس اپنے کالم بھٹو کی پھانسی عدلیہ مجرم ٹھہری میں لکھتے ہیں کہ وہ زندہ بھٹو سے ہی نہیں اس کی موت سے بھی خوفزدہ تھے۔ اپنے زمانے کی پی ٹی وی کی نامور نیوز کاسٹر مہاپارا صفدر نے اپنی خود نوشت میرا زمانہ میری کہانی میں اس دن 4 اپریل 1989 کو پی ٹی وی نیوز روم کا احوال اس انداز میں بیان کیا کہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ فوجی حکمران کس قدر مشکل میں تھے۔ پھانسی کے بعد بھی میں ایک لمبے سفر کے بعد گھر پہنچ کر ٹی وی پر جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ اتنے میں پی ٹی وی نیوز روم سے ہمارے نیوز پروڈیوسر کا فون آ گیا۔ خاصی گھبراہٹ میں تھے۔ خبر تو سن لی ہوگی آپ نے؟ میرے ہاں کہنے پر بولے، بھٹو کی پھانسی کی خبر پڑھ لیں گی آپ؟ میرے اطمینان دلانے پر ان کی تسلی نہیں ہوئی۔ فون کی گھنٹی پھر بجی۔ اس مرتبہ خود نیوز کنٹرولر حبیب اللہ فاروقی لائن پر تھے۔ بولے، دیکھیں بی بی، بھٹو کی پھانسی کی خبر پڑھ لیں گی آپ؟ کہیں رو تو نہیں پڑیں گی؟ ماپارا آگے چل کر لکھتی ہیں، شاید بار بار پوچھے جانے کے دباؤ میں ذہنی طور پر کچھ زیادہ ہی تیار تھی۔ 9 بجے کے خبرنامے میں میرے ساتھ خالد حمید تھے، اس کو بھی احتیاط کی تنبیہ کی گئی تھی۔ خبرنامہ شروع ہوا، سرخیاں میں نے پڑھی، خبر کی تفصیل خالد حمید نے پڑھنی شروع کی، لیکن چند سطریں پڑھنے کے بعد خالد کی آواز میں ہلکی سی لرزش ہوئی، جیسے گلے میں پھندا سا پڑ جائے۔ بامشکل جملہ مکمل کیا۔ اگلا جملہ شروع ہونے میں وقفہ اتنا تھا کہ محسوس کیا گیا۔ بہرحال جیسے ہی خبرنامہ ختم ہوا تو سب کی جان میں جان آئی۔ میک اپ روم میں خالد کہنے لگے، میں تو بامشکل یہ خبر پڑھ پایا۔ اس خبر کے ساتھ ہی بھٹو صاحب کی نماز جنازہ پڑھائے جانے کے چند سیکنڈ کی فوٹیج دکھائی گئی۔ جس بند تابوت میں چند لمحوں کے لیے ان کے چہرے کی جھلک دکھائی گئی تھی، اس کا مقصد لوگوں کو ان کے چہرے کا دیدار کرانا نہیں، یہ بتانا مقصود تھا کہ دفن ہونے والی لاش ذوالفقار علی بھٹو کی ہی تھی۔ ملک کے سابق وزیر اعظم کی میت ایک بان کی چارپائی پر چٹائی کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ بھٹو تو پھانسی بھی چڑھ گیا، مگر تاریخ نے یہ ثابت کر دکھایا کہ یہ ایک عدالتی قتل تھا۔ خود اعلیٰ عدلیہ کو اس مقدمے میں مجرم ٹھہرایا۔ سیاسی طور پر آج بھٹو کا بدترین سیاسی مخالف بھی اس کی بہادری اور جرأت کا معترف ہے۔ شاید اسی دن کے لیے اس نے جب اپنے اہل خانہ کو منع کیا کہ میرے لیے رحم کی اپیل نہ کرنا، کسی غیر ملک جانے یا کسی طرح کا این آر او لینے سے انکار کیا، تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی جو اس نے اپنی اہلیہ اور بیٹی سے کہی، میرے لیے رحم کی اپیل نہ کرنا، یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ میں ضیاء کے ہاتھوں معافی لے کر تاریخ کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا، بلکہ پھانسی چڑھ کر تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔